السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری اور ہمارے ساتھ موجود ہے وقاص ولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ بڑی خوش لگ رہی ہیں. میں تو خوش ہوں, وہ اس لیے آج آپ نے شرٹ بھی احتجاج والی پہنی ہوئی ہے, ریڈ. یہ احتجاج والی ہے. ہاں احتجاج ہونے جا رہا ہے. اچھا نہیں احتجاج ہو بھی رہے ہیں احتجاج. بولے پوچھیں کیا احتجاج تو ہو رہے ہیں میں, لیکن بھلا خوش کس بات پہ ہوں؟ کس بات پہ؟ میں خوش اس بات پہ ہوں کہ آپ کی میں نے آج ایک پوسٹ دیکھی ہے کہ آپ نے حکومت سے درخواست ہی کر دی ہے. آپ نے حکومت سے یہ درخواست کی ہے کہ جی کرپٹ مافیاز کی, چوروں لٹیروں کرمنلز کی ایک یونیورسٹی بنائی جائے, اور کیونکہ خان صاحب آکسفورڈ کے لیے تو ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں تو آپ نے کہا کہ اس کا چانسلر بنا دیا جائے. وہ میں نے کہا کہ خیال کیسے آیا؟ میری حکومت سے درخواست ہے کہ ایک ایسی یونیورسٹی بنائی جائے جس میں دنیا کے کرپٹ کرمنلز کو ممبر بنایا جائے, اور اس میں چانسلر, اس میں پھر خان صاحب کو الیکشن کروایا جائے. تو میں گارنٹی سے بتاتا ہوں کہ عمران خان اس کے چانسلر بن جائیں گے کرپٹ مافیاز کے. آپ نے تو کہا کہ الیکشنز کروائیں, میں تو سمجھتی ہوں بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے. بلا مقابلہ منتخب ہو سکتا ہے, یہ بلا مقابلہ ہی منتخب ہو جائیں, کیونکہ کرپٹ کرمنلز بزدار جیسے اور باقی بھی فراگوگی جیسے اور انٹرنیشنل بھی, ٹھیک ہے, سسیلین مافیاز, ٹھیک ہے, ان کی ایک یونیورسٹی بنائی جائے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ یوتھیوں کو نا رات سے نیندیں ان کی اڑ گئی ہیں. ان کو لگ رہا تھا کہ ہمارا جو مرشد جیل کے اندر ہے وہ انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ لے لے گا اور یہودی اس کی بیک پر ہیں. میرے ایک پروگرام کے اندر یہاں پر ایک شخص نے بیٹھ کر بات کی آج سے 1 مہینہ پہلے, علی شاف دوست ہے میرے, وہ یہاں پر آئے, صحافی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ واحد پروجیکٹ ہے اچھا صہیونیوں کا جو دنیا کے اندر ناکام ہوا ہے. آج تک کوئی پروجیکٹ ان کا ناکام نہیں ہوا لومناٹیز کا. میں نے اس کے اوپر بات کی جو بہت وائرل ہوئی, لوگوں کو پسند آئی. میں نے کہا ہاں یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ یہاں پر دل میں قرآن پاک رکھنے والا حافظ جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف ہے, جو پاکستان کی سرحدوں کو, نظریاتی سرحدوں کو, پاکستان کی سیکیورٹی کو, پاکستان کے اندر فتنہ کو ختم کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. بالکل, جس کا عین مقصد یہ ہے کہ پاکستان مضبوط اور محفوظ. نعرہ ہے, آپ سڑکوں کے اوپر لکھیں, محفوظ پاکستان, مضبوط پاکستان. مضبوط پاکستان تب ہوگا جب فتنے نہیں ہوں گے, بلوائی نہیں ہوں گے, انتشاری نہیں ہوں گے. محفوظ پاکستان تب ہوگا جب فتنے, بلوائی, انتشاری, احتجاج نہیں کر پائیں گے, لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کھیل نہیں پائیں گے, اور ان کے سرگنا جیلوں کے اندر ہوں گے, اور ان کے سرگنا کوئی آکسفورڈ کے چانسلر نہیں بلکہ اڈیالہ کے چانسلر بنیں گے. وہاں پہ کرمنلز کو لیکچر دیں گے کہ بھائی تم کیسے پہنچے, میں نے تو یہ کیا, تم نے کیا کیا. تو وہ پھر اس طرح کے لوگوں کے اندر ان کو رکھا جائے تاکہ ان کی جو محفل ہے ان کی محفل میں ان کو رکھا جائے. مہذب اور تہذیب. اڈیالہ کا چانسلر بنا کے اڈیالہ کو بدنام کرنے لگے. وہ یہ تو ایک سیانے بندے نے کہہ دیا تھا نا کہ عمران خان آکسفورڈ کا نہیں بلکہ اڈیالہ کا چانسلر بنے گا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر الیکشن کروا دیں. دیکھیے گا سارے جو کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے عمران خان کو ووٹ دے دینا. آپ نے کہا کہ مضبوط اور محفوظ پاکستان تب بنے گا جب اس طرح کے جو سرغنہ ہیں, انتشاری ٹولے کے سرغنہ, وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوں گے. انتشاری ٹولے کا جو سرغنہ ہے وہ تو اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے انتشار اور فتنہ پھیلایا ہوا ہے. انتشار اور فتنے کی کوئی ماں نہیں ہوتی. انتشار اور فتنے کی کوئی ماں نہیں ہوتی. اصل میں یہ جو انتشار اور فتنہ ہے یہ اب ڈیجیٹلائز ہو گیا. پہلے اس کو ایک موب ہوتا تھا, اس کو ایک لیڈر فزیکلی پرانے وقتوں میں اس کو لیڈ کرتا تھا. اب کیونکہ واٹس ایپ کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, پوری دنیا بڑی پریشان ہے. وہ اندر سے بیٹھ کر کوئی بات کرتا ہے یہ نہیں کرتا, وہ پرانی ویڈیوز لگا کے کہتے ہیں کہ لیڈر نے کہہ دیا کل آ جاؤ. وہ اس لیڈر نے آج سے کچھ 7 سال پہلے کہا تھا کہ کل ہم ڈی چوک جائیں گے, وہ کہہ رہا ہے ویڈیو لگا کے اے آئی سے, وہ کہہ رہا ہے آ جاؤ 15 اکتوبر کو آ کے امن خراب کر دو. اس کی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیں, اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بنا کے ایک جن کی ماں فتنے کی ماں جیل کے اندر ہو, لیکن فتنے کی اے جنریٹڈ ویڈیوز بنا کے لوگوں کو اکسایا جائے. ابھی پنجاب کالج والا سارا بھنڈا پھوڑ نہیں گیا, کیا ہوا اس میں؟ اب دیکھیں, بچے قابل احترام ہے, مگر خدا کی قسم اگر کوئی بچہ انتشاری بنے گا وہ تو قابل احترام نہیں ہوگا. بچہ کوئی جس کے ماں باپ اسے تعلیم دینے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہاں سے وہ انتشار سیکھ کے آئے گا, تو وہ ماں باپ بیچارے بھی اپنے سر پر
ساری وہ خاک ڈالیں گے کہ یار کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ہم تو لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں تاکہ بچہ جا کے کچھ عقل لے, کچھ سمجھ لے, کچھ سمجھ بوجھ لے, قرآن پاک کی آیتوں کو سیکھے, کوئی دین سیکھے, دنیا سیکھے, وہ سیکھے اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہارے تک کوئی خبر پہنچے تو یہ تم پر فرض ہے کہ اس کی تحقیق کر لو, خوب تحقیق کر لیا کرو تاکہ کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا دو, بعد میں تم نالا نہ ہو, پریشان نہ ہو, نادم نہ ہو اس بات کے اوپر. مگر کوئی نہیں کر رہا. اب مجھے بتائیں, اے ایس پی سے لے کے ڈی آئی جی آپریشن سے لے کے وزیر اطلاعات سے لے کے وزیر اعلیٰ سے لے کے منسٹرز تک سارے یہ بات کر رہے ہیں کہ از دیر اینی ثبوت, اینی ایویڈنس, شو اس, تاکہ ہم اس کے اوپر کام کریں. لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ثبوت تو نہیں ہے گی لیکن ہویا کچھ ہے. اچھا ہاں, مجھے ہویا تو ہونا ہے. کچھ میری فیملی سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہی, جب میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ سارا پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا تھا, اور وہ بھی وہی بات کہ جو ایس سی او اجلاس ہو رہا تھا, کیونکہ بیچارے کامیاب تو نہیں ہو سکے نا, انہوں نے احتجاج کی کالز دی, اسلام آباد میں کوئی نہیں نکلا, نہ پشاور سے نکلا, نہ اسلام آباد سے نکلا. اب انہوں نے سوچا کہ اس کو ہم نے کسی طرح سے چینج تو کرنا ہے, انہوں نے لوگوں کی توجہ اس طرف لگا دی اور الٹا انتشار پھیلا دیا. لیکن مجھے کچھ لوگوں پہ حیرت ہو رہی ہے کہ وہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب نون لیگ کی پلاننگ تھی, یہ پی ٹی آئی کی پلاننگ نہیں تھی, یہ نون لیگ کی پلاننگ ہے. مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بچی آپ نے نہیں دیکھی, اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی لڑکی عورت کے ساتھ, بچی کے ساتھ ایسا کچھ ہو, بچی آپ نے نہیں دیکھی لیکن آپ نے ایک فرضی بچی بنائی ہوئی ہے کہ خدا نخواستہ جس کے ساتھ یہ کام ہو گیا. اس بندے کو گرفتار کر لیا انہوں نے جس نے یہ, لیکن لوگوں کے کچھ کے دماغوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ تو حکومت کر رہی ہے, زور زبردستی کے ساتھ کر رہی ہے, چھپانے کے لیے. پھر آگے سے لوگوں کے یہ باتیں ہیں, ان کے یہ جواز ہیں کہ پھر جی بچوں کو سسپینڈ کیوں کیا گیا. میں نے کہا جو اس طرح کا انتشار پھیلائے گا, جو اس طرح کا سارا موب لے کے چلے گا, ان کو تو سسپینڈ کرنا چاہیے. میں تو کہتی ہوں جتنے بھی لوگ ہیں, کچھ کی تو آئیڈینٹی ہو گئی ہے نا, پتہ چل گیا ہے, آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں. ہاں کچھ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں, اور جو نہیں بھی, وہ جتنے سارے لوگ تھے, لڑکیاں لڑکے, سب کو میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو سسپینڈ کر دینا چاہیے. نہیں یہ تو ایکسٹریم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو سسپینڈ کر دینا چاہیے, بچے ہمارا فیوچر ہے, مستقبل ہے, مگر ان کو سکھانا چاہیے. ان کی ایسی باتیں آ رہی ہیں جو انتشار کر رہے ہیں پرنسپل ہیں وہ ایسا کر رہی ہیں, تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے کریں. دیکھیں گنڈا پور نے بھی کہا ہے کہ کل جو ہمارے جیل میں لوگ قید ہیں, اور عمران خان بالخصوص, اس کے لیے دوبارہ احتجاج کریں گے. خدا دا واسطہ ہے, شرم کر لیا جو یوتھیو, انہیں کوئی نہیں جانا, انہیں تانوں پھر پھنسا دینا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ہم دوبارہ احتجاج کریں گے تاکہ یوتھیوں کی صحیح طریقے سے کٹائی ہو. تو یہ شرم کر لو, پہچان لو, او عقل کے اندھو, سمن بکمن والو, جن کو اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں, آنکھ دی ہے, لیکن ان پر مہریں ثبت کر دی ہیں کہ انہوں نے کوئی بات سننی نہیں ہے, سمجھنی نہیں ہے. بیسیکلی ہم کوئی بات کریں کہ ٹام سوازی نے آپ کے حق میں بلنکن کو خط لکھ دیا ہے, اور وہ یہودی لابی کا ایجنٹ ہے, صہیونی ایجنٹس کو وہ سپورٹ کرتا ہے, دنیا کے اندر مسلمانوں کے قتل کے اوپر وہ باہیں بچھاتا ہے. یہ کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہے, ایسا ہو سکتا ہے. نواز شریف کے بارے میں بات, او بھائی کر لیں گے نواز شریف کے بارے میں, آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر کے بارے میں یہودی اخبارات آرٹیکلز لکھ رہے ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں کہ ان کا ٹائز ہیں ان کے ساتھ, یہ کہتے ہیں فیک نیوز ہے, ڈیپ فیک ہے. یہ تو آپ مرشد کو بدنام کر رہے ہیں, اور تمہاری اوقات تم مرشد کے اوپر بات کرو. وقاص مولانا کی ایک آئیڈینٹی ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے باشعور انسان بنایا ہے. یہاں پر بیٹھ کر میں کسی شخص کے اوپر, کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے, کوئی شخص کس سے افضل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صف میں محمود ایاز کھڑے کر دیے ہیں, ہر شخص دوسرے شخص کی, اور جس نے ہم سے ووٹ لے کر ہمارے حقوق کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا ہے, ہم اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں, اسے کریٹیسائز کر سکتے ہیں. وہ مرشد ہوگا, تمہارا ہوگا, تمہاری بہنوں کا ہوگا, تمہاری ماؤں کا ہوگا, میرا مرشد نہیں ہے. میں اس کو کریٹیسائز بھی کروں گا, اور اگر کچھ غلط کرے گا, میرے مسلمان فلسطین کے بھائیوں کے خلاف کچھ ایسی حرکات کرے گا, میں اس کو لعن طعن بھی کروں گا, اور جو میں مسلسل بڑے طریقے کے ساتھ کر رہا ہوں. تو اس لیے اگر میں اس پہ بات کرتا ہوں تو یہ میری کوئی اوقات سے باہر نہیں ہے, بلکہ اس کی اوقات نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم بات کریں, مگر پھر بھی کر رہے ہیں کیونکہ فتنہ ہے, اور فتنے کو سر کچلنے کے لیے ہم نے تو یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں تو اسے لاسٹ ٹائم کہا گیا تھا کہ اگر شنگھائی تعاون تنظیم پہ یہ لوگ آتے ہیں, ان کے خلاف بولنا, لکھنا, ٹھوکنا, جہاد ڈکلیئر کیا جائے. تو اب میں اس کو تھوڑا موڈیفائی کرتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے بلوائی انتشاری, پی ٹی ایم, پی ٹی آئی, بی ایل اے, ان کے خلاف لکھنا, بولنا اور ان کو ٹھوکنا ہر شخص کا فرض ہے, اور اس فرض کو ریاست کو جہاد ڈکلیئر کر دینا چاہیے, تاکہ اس طرح کے جتنے بھی انتشاری ہیں
اس کا ذمہ صرف اور صرف ہماری فوج نے نہیں اٹھایا ہوا. وہ 70-80 ہزار پہ لینے والا جو بارڈر کے اوپر, یا 20,000 25,000 30,000 لینے والا بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا سپاہی جو ہے, صرف اور صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ جنگ جو ہے وہ بارڈر سے نکل کر آپ کے گھروں میں پہنچ گئی ہے. فتنہ بارڈر سے کراس کر کے آپ کی نسلوں میں گھس چکا ہے, آپ کے نسلوں کے دماغوں میں گھس چکا ہے. تو اس کا فتنے کا سر کچلنے کا ذمہ اتنا ہی میرا ہے جتنا ایک تنخواہ لینے والے فوجی کا, پولیس والے کا, سپاہی کا, یا جرنیل کا, یا ایک ریاست کے کسی بھی ملازم کا ہے. اتنا ہی فرض میرا ہے. میں وہ فرض ادا کروں گا, بحیثیت پاکستانی ادا کروں گا, اور اگر میں ادا نہیں کرتا تو میں بھی انہی فتنوں اور انتشاریوں کا دوست ہوں گا, اور میں ان کا دوست نہیں ہوں. اس لیے میں اس کے خلاف ہوں, کیونکہ ان کو شرم نہیں آ رہی. پاکستان ان کو ترقی کرتا دیکھا نہیں جا رہا. PSX 100 انڈیکس جو ہے وہ 86,000 تک پہنچ گیا ہے پاکستان کے اندر. چائنا نے $11 بلین کی جو ٹریڈ ہے, انویسٹمنٹ ہے, اس کا اعلان کیا. سعودی عرب آئے یہاں پر, انہوں نے ٹریڈ کا انویسٹمنٹ کا اعلان کیا. رشیا کا پرائم منسٹر, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم اس خطے کی ساری پاورز کو لے کر بیٹھ گئے ہیں. اس ساؤتھ ایشیا, مڈل ایسٹ کے پاوے بننے لگے ہیں. کہتے ہیں لارڈ دا پاوا اختر لاوا. تو دنیا دا پاوا پاکستان, انشاءاللہ دنیا دا پاوا پاکستان, انشاءاللہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. اور یہ انشاءاللہ آپ اسی SIFC کے انڈر شہباز شریف اور جنرل حافظ عاصم منیر کی قیادت میں آپ دیکھیں گے. یہ نوٹ کر لیں, شہباز شریف چینج ہو جاتا ہے, ہوئے, نئی حکومت آتی ہے, آئے, پروجیکٹس پاکستان کے ہیں, عزت پاکستان کی ہے, انویسٹمنٹ پاکستان کی ہے, عوام پاکستان کی ہے, عوام کا تحفظ پاکستان کے لیے ہے. ذرا جلدی سے یہ بتا دیں کہ کل کے احتجاج کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کتنے لوگ نکلیں گے؟ میں پہلے ایک وہ بات تو کمپلیٹ کر لوں. میں نے اصل میں یہ آپ کو بتانا تھا کہ چور تو آکسفورڈ نے بھی نکال دیا. چلو شاباش یوتھیو, تم بھی اس کے وزیر اعظم بننے کا خواب اپنے دل سے نکال دو. شاباش 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 بیٹا. انہوں نے اس چور کو نکال دیا تو تم بھی نکال دو. اور دوسری رہی آخری بات احتجاج کی, تو احتجاج کے اوپر گنڈا پور اور حماد اظہر, وہ شرلی, وہ پٹاخہ, وہ یہ کہتا ہے بھائی آپ لوگ احتجاج کی کال دیتے, خود آپ لوگ روپوش ہو کے بیٹھا ہوا ہے. یہ مراد سعید, یہ گیدڑ ہیں, لیڈر نہیں ہے, گیدڑ ہیں. گیدڑ ان کا روپوش ہوا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے احتجاج میں آؤ تاکہ یوتھیو تمہاری جو تشریف ہے وہ لال ہو. یہ جو ہے وہ لال جھنڈی آپ کو دکھائے گا اور وہ آپ کو کہے گا کہ انقلاب زندہ باد. اور یوتھی بیچارے نا لیڈر لیس موب کی طرح 3-4 ہزار لوگ جو ہیں وہ مار کھائیں گے. تو اس لیے ماؤں کے لاڈلو, میرے پیارے یوتھیو, نہ سمجھو, بے عقلو, اور تھوڑے تھوڑے بغیر تو کوئی خدا کا خوف کرو, کچھ عقل کر لو. گھر میں بیٹھنا, گھر میں بیٹھ کر کچھ کام کرو, کچھ انفلوئنسر بن جاؤ, کچھ دنیا کے لیے اچھا کر جاؤ, پاکستان کے لیے اچھا کر جاؤ. اس طرح نہ انقلاب آنا ہے, نہ آزادی آنی ہے. جنہوں نے آزادی لینی ہے وہ خود غلامی کی زندگی جی رہے ہیں. سارے جو اس میں شریک ہوتے ہیں, جو 2-4 ہزار کی آپ نے بات کی ہے, وہ سارے بیچارے ان سے متاثر ہو کے شریک نہیں ہوتے. کتنے لوگوں کو تو یہ پیسوں پہ لے کے آتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب یہ پیسے ان کے چھین لینا, ان کی سب سے پہلے تو ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ چھینی جائے. پتہ نہیں اب وہ, مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی, گنڈے پور کی ہے, وہ گنڈا لے کے آ جاتا ہے, ڈنڈا گنڈا, تو گند پھیلا کے چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ احتجاج وحتجاج نہیں ہونا, چھوڑ دیں بھائی. اب یہ بے معنی باتیں اب میرے لیے تو یہ بے معنی باتیں ہیں. فل اسٹاپ. پاکستان از گوئنگ ٹو اپلفٹ, پاکستان از گوئنگ ٹو ٹیک دا فلائٹ اوے. اور ان یوتھی اور انتشاریوں سے پاکستان آگے جا چکا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. یہ اپنے ہاتھ ملتے رہیں گے, ٹھیک ہے, وہ مکھی کی طرح, گندی مکھی کی طرح. تو یہ گندی مکھی ہے, گند پہ بیٹھتی ہے, گند کھاتی ہے, گند سوچتی ہے, اور گند ہی ان کے منہ سے, ان کے دماغوں سے نکل رہا ہے. اور گند کا علاج جو ہے مکھی کو ایسے کر کے مارتے ہیں. تو یوتھی ایسے مریں گے. میرا خیال ہے کہ ایسے کر کے ہمیں پروگرام بھی اینڈ کر دینا چاہیے. اب ہم ایسے بھی نہیں کریں گے, ہم اپنی انرجی بھی نہیں ضائع کریں گے. ہم ان کے لیے وہ بلب نہیں ہوتے فلورسن, وہ لگا دیں گے, یوتھی خود ہی مر جائیں گے. ختم. بہت شکریہ وقاص. ختم شد جی. پروگرام کا وقت بھی یہاں پہ ختم شد. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.